آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی۔ سندھ پبلک سروس کمیشن پہ کچھ امیدواروں کو اتنا غصہ کیوں ہے؟ بجٹ سے پہلے اسلام آباد میں آئی ایم ایف کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، وہ آخر حکومت سے چاہ کیا رہی ہے؟ ان موضوعات پہ تھوڑی دیر بعد پہلے آس پاس کا ریپ اپ۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ آج یعنی بروز منگل ایران پہ حملہ ہونے والا تھا، مگر حملے کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے قطر، سعودی عرب اور امارات کی درخواست پہ اسے ملتوی کر دیا گیا ہے، لیکن ایک بڑے حملے کے بغیر ایرانی نہیں مانیں گے۔ برٹش ایئر ویز نے اسرائیل اور خلیج کے لیے اپنی پروازیں 1 جون تک معطل کر دی ہیں۔ یہ میں نے دونوں خبریں ساتھ جوڑ کے کسی وجہ سے پڑھی ہیں۔ تو اچھا، اب اس میں بہرحال ٹرمپ ہے، انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا؟ کسی نے پوچھا تو کیا کب تک کے لیے ملتوی کیا گیا یہ جو حملہ ہے؟ کہنے لگے یہ کچھ دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کبھی بھی نہ ہو۔ تو یہ جو ہے اچھا، ایرانی جو ہیں وہ اب ظاہر کے عادی ہو گئے ہیں، اب ان کی طرف سے بیان آیا کہ یار خود ہی ڈیڈ لائن بناتے ہیں، خود ہی مؤخر کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہمیں تو میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ کسی سمجھوتے تک لے جانے میں میرا خیال ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک مذاق بن گیا ہے، مطلب ٹرمپ کے کس بیان کو سنجیدہ لیا جائے؟ صبح کو ایک بات، شام کو دوسری بات، ابھی دھمکی، اس کے بعد کہ اچھا شاید یہ ایسا نہ ہو۔ ان کا خیال ہے یہ آرٹ آف ڈیل ہے، یہ آرٹ آف ڈیل ہے، ٹھیک ہے ایکچولی۔ اور ان کے خیال میں جو لیڈر انپریڈکٹیبل ہوتا ہے اسے لوگ زیادہ سنجیدہ لیتے ہیں۔ مطلب کہ ایک لمبے عرصے تک روس کے صدر پوتن کو مغرب میں ایسے پیش کیا جاتا تھا کہ یہ بکری ٹائپ کا بندہ ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور نارتھ کوریا کے جو رہنما ہیں ان کے بارے میں بھی یہ تاثر ہے کہ وہ دھمکیاں بہت دیتا ہے کہ میں امریکہ پہ میزائل چلا دوں گا، بیچارے کوئی سنتا ہی نہیں، اس کی کوئی سنتا نہیں۔ لیکن ٹرمپ صاحب چونکہ آئیڈیلائز کرتے ہیں ایسے لیڈرز کو، تو انہوں چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا یہی پرسونا بن گیا ہے کہ میں غصے میں آ جاؤں گا، میں کچھ بھی کہہ دوں گا، پھر میں ریورس گیئر لگا لوں گا۔ تو ایک جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایریٹک پرسنالٹی، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ وسعت صاحب ان کے چھوٹے موٹے بیان سے وہ آئل پرائسز کیسے ہلتی اوپر نیچے ہوتی ہیں؟ چلے وہ تو ایک الگ ریکٹ ہے، اس میں تو پتہ نہیں کس کس کے کتنے نوڈ بن رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ انپریڈکٹیبلٹی، یہ بھی اگر مسلسل یہ ہتھیار استعمال ہو تو یہ بھی پریڈکٹیبل ہو جاتا ہے۔ یس، آفٹر اے وائل۔ ہاں، ہم نے بچپن میں ایک کہانی سنی تھی، شیر آیا شیر آیا، بالکل بالکل سبھی کو یاد ہے۔ میرا خیال ہے ٹرمپ نے وہ کہانی نہیں سنی، جب اصل میں شیر آیا تھا تو پھر کوئی مدد کو نہیں آیا۔ تو یہ جو ان کے بیانات سامنے آئے ہیں ٹرمپ صاحب کے، اس میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ اسرائیل کی ایران پہ جو جنگ ہے یہ ایکچولی بہت پاپولر ہے۔ تو لوگوں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ حقائق تو کچھ اور بتا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ جو رائے عامہ کے تازہ جائزے سامنے آئے ہیں، اس میں نیو یارک ٹائمز کا جو پول ہے اس کے مطابق 64%، 64% امریکی جن سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کا یہ جنگ کا فیصلہ غلط فیصلہ ہے۔ اسی طرح سے رائٹرز اور اپسوس کی جو پول ہے اس میں کہا گیا کہ 53% امریکیوں نے کہا کہ ٹرمپ کی کوئی کلیئر اسٹریٹجی نہیں ہے کہ وہ اس جنگ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تقریباً 75% لوگوں نے کہا کہ اس وقت جو ہماری مہنگائی ہو رہی ہے، گیس پرائسز اوپر جا رہی ہیں، اس کی براہ راست ذمہ داری جو ہے وہ اس ایڈمنسٹریشن پر ہے۔ اور اب یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو اپنی اپروول ریٹنگ ہے اس وقت امریکہ میں، وہ ایک لوئسٹ پوائنٹ پر آ گئی ہے۔ اور تازہ جو سروے ہے نیو یارک ٹائمز کا وہ بتاتا ہے 37%۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب جنگیں شروع ہوتی ہیں تو چاہے وہ ٹرمپ والی جنگ تھی یا چاہے وہ عراق والی جنگ تھی یا اس سے پہلے 9/11 والی، کسی بھی امریکی صدر کی یہ ریٹنگ اتنا جلدی سے نیچے نہیں گرتی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ کو پرواہ نہیں ہے کیونکہ کانگریس اس کے ساتھ ہے، لیکن جیسے جیسے مڈ ٹرم کی طرف آپ آگے بڑھ رہے ہیں، ٹرمپ کو یہ چیز، یہ پریشر، ڈومیسٹک پریشر جو ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ اسی لیے نظر نہیں آتا کہ ان کی حکمت عملی کیا ہے۔ میں ایک اور حملہ کروں، اس کا اثر کیا ہوگا، میں جنگ کو طول دوں، اس سے کیا فائدہ ہوگا، اگر میں کچھ نہیں کرتا تو میں کمزور دکھائی دوں گا۔
تو انہوں نے خود کو لا کے ایک مخمصے میں کھڑا کر دیا. اچھا، آپ نے اخبار نیو یارک ٹائمز کے سروے کا ذکر کیا. ایک اور سگنیفیکنٹ چینج آیا ہے امریکن میڈیا میں کہ اب وہ کھل کے ایسے سوالات بھی کر لیتے ہیں جو کہ کچھ سال پہلے تک ٹیبو تھے. اور یہ کیا پوچھ لیا؟ مثلاً یہی کہ نیو یارک ٹائمز کا جو سروے جس کا آپ نے ذکر کیا، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا اسرائیل کو مزید فوجی امداد فراہم کرنی چاہیے. یہ پہلے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس طرح کا سوال سروے میں آیا. اس کا جواب کیا آیا؟ 57% نے کہا نہیں. اچھا، یہ بھی یہ بھی ہے کہ جو 2.5 سال کی وہاں پہ غزہ میں جو حالات ہیں اور ابھی جو یہ ہے سب کچھ اس میں اس کی وجہ سے کچھ ایٹیٹیوڈ چینج ہو رہا ہے. اسرائیل کا سوال بار بار اٹھ رہا ہے. اچھا، ایرانی سیکریٹری خارجہ ہیں اسماعیل بقائی، انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ایٹمی توانائی پلانٹ پہ حملے میں ایران ملوث نہیں، یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. بقول ایرانی سیکریٹری خارجہ، اگرچہ امارات نے بھی اس حملے کا براہ راست ذمہ دار ایران کو قرار نہیں دیا، مگر جرمن چانسلر فریڈرک مرز سمیت اکثر مغربی ممالک اس کی ذمہ داری پھر بھی ایران پہ ڈال رہے ہیں. جب ایران کی جوہری تنصیبات پہ حملہ ہوا تو انہی رہنماؤں کے منہ سل گئے تھے. اس وقت کوئی ایک لفظ نہیں بولا. متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ پچھلے 2 دن میں اس نے 6 ڈرونز روکے ہیں. کہاں سے آئے یہ امارات نے واضح نہیں کیا ہے. جبکہ سعودی عرب پہ بھی پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر عراق کی جانب سے ایک ڈرون حملہ ہوا، اٹیمپٹ ہوئی. ظاہر ہے اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا ہے. اب اس کو اگر میں جوڑ کے اس سے دیکھوں کہ عراقیوں کو بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا جو ڈیزرٹ ہے اس پہ کس کس ملک کے اڈے قائم ہیں. مثلا کل ہم نے ذکر کیا تھا اپنی پروگرام میں کہ تقریباً 1.5 سال تک 2 اسرائیلی اڈے عراق کے جو مغربی ڈیزرٹ ہے اس میں قائم رہے. امریکہ کو پتہ تھا، لیکن عراقی حکومت حالانکہ اس کی اتحادی ہے مگر اس نے انہیں نہیں بتانے کی زحمت نہیں کی ہے. تو یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہے، کس نے کہاں سے کیا ڈرون داغا یا میزائل پھینکا، یہ بھی ایک الگ سائنس بن گئی ہے گلف کے تناظر میں. اچھا، یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ صدر ٹرمپ کے دورے کے چند روز بعد روسی صدر ولادیمیر پوتن 2 دن کی یاترا پہ اس وقت بیجنگ میں موجود ہیں. ظاہر ہے کہ وہ شی سے پہنچیں گے. کیا باتیں ہوں، چکر گیا. اچھا، اس دوران امریکہ نے ایک خیر سگالی کا مظاہرہ بھی کیا ہے. اس نے روسی تیل کی فروخت پر سے پابندیاں مزید 30 دن کے لیے معطل کر دی ہیں تاکہ عالمی قیمت میں استحکام لایا جا سکے. روس کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں. اگر ایک اور خبر ہے جو کہ کل ہم کور نہیں کر سکے تھے لیکن وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور اہم ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے ایک اور بین الاقوامی قافلے سمود فلوٹیلا کو ساحل سے لگ بھگ 450 کلومیٹر پرے بین الاقوامی سمندری حدود میں روکا اور 100 سے زائد رضاکاروں کو گرفتار کر لیا. گرفتار ہونے والوں میں اپنے ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ جو ہیں ان کے صاحبزادے بھی شامل ہیں. سعد. گزشتہ 1 ہفتے میں بحری قزاقی کی یہ دوسری بڑی اسرائیلی واردات ہے. غزہ کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے لیے جو صدر ٹرمپ نے بورڈ آف پیس قائم کیا اس کا یہ اعتراف ہے کہ گزشتہ برس اکتوبر میں جنگ بندی کے بعد سے اب تک غزہ میں انسانی اور غذائی صورتحال بہتر ہونے کی بجائے مزید ابتر ہو گئی ہے. اسرائیل کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنی ناکہ بندی جو ہے وہ کسی طرح ڈھیلی نہیں کی ہے. ایون جو کنسٹرکشن مٹیریل بھی ہے وہ بھی بین ہے کہ کہیں وہ خیموں میں رہنے والے جو فلسطینی ہیں وہ اپنے لیے دیوار نہ اٹھا لیں. جبکہ اسرائیل کے جو فضائی حملے ہیں 10 اکتوبر سے لے کے آج تک جنگ بندی ہے، سو کالڈ جنگ بندی، اس میں 1 دن کے لیے بھی نہیں رکے. اور جنگ بندی کے باوجود ان حملوں میں اب تک 900 سے زائد مزید فلسطینی غزہ میں شہید ہو چکے ہیں. بیروت سے بھی یہ اب فگر آیا ہے کہ پچھلے 1.5 مہینے کے دوران اور بالخصوص جنگ بندی کے ہوتے ہوئے جو اسرائیلی حملے ہو رہے ہیں ان میں اب تک جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 3000 سے زائد ہو چکی ہے. اور جو ساؤتھ لبنان ہے پہلی بار ایسا ہے کہ اس کو بالکل غزہ کی طرح وہ ملیہ میٹ کر رہے ہیں، بلڈوز کر رہے ہیں. روزانہ
5-6 دیہاتوں کو الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ نکلو. ظاہر ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, وہ جیسے ہی نکلتے ہیں ان کی تمام نشانیاں مٹا دی جاتی ہیں. پیٹرول کی جو عالمی قلت ہے وہ اب رفتہ رفتہ سامنے آنے لگی ہے. مثلا کینیا میں پیٹرول کی قیمتوں میں 20% اضافہ ہوا. ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کتنے فیصد ہوا, وہاں 20% اضافے کے خلاف ہنگامے پھوٹ پڑے. ان میں 4 افراد اب تک ہلاک ہوئے ہیں, یہ تصدیق ہوئی ہے, اور 6 پولیس اہلکاروں سمیت 30 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. لگ بھگ 500 گرفتاریاں ہوئی ہیں, 6 پولیس گاڑیاں بھی تباہ ہو گئی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ہے انڈیا, جی, اس نے بھی ہفتے میں دوسری بار تیل کی قیمت میں اضافہ کیا ہے. پہلی بار 3 روپے فی لیٹر, اور اس بار شاید کچھ 1 یا 1.5 روپے فی لیٹر اضافہ کیا ہے. پھر بھی کمپیریزن نہیں ہے ہمارے ساتھ اس کا. ہاں ہم نے جس ریٹ سے بڑھایا ہے نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے. پچھلا جو اضافہ ہوا تھا شاید 14 روپے کا بھی ہوا نا لاسٹ اضافہ. تو کمال سخاوت سے کام لیتے ہوئے حکومت نے اس میں سے 5 روپے کم کر دی ہیں. 5 روپے کم کیے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارا تو یہی ہے کہ ہم 4 قدم آگے جائیں گے, 1 قدم پیچھے کر لیں گے. تو اوور آل لگے گا کہ یار ہم یوز ٹو بھی ہو چکے ہیں. ہاں, اور ہم بہت صابرین بھی ہیں. آپ کینیا کا ذکر کر رہے تھے اور جگہوں کا. ہماری قوم بہت صابرین ہے, ہم پہ آپ لاتے جائیں ہم سہتے جائیں گے. اور آپ نے تازہ خبر دیکھی ہوگی, اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تھوڑا اکانومی کی, کہ IMF نے کہا ہے کہ صوبوں سے آپ کہیں کہ وہ اگاڑی کریں. بس ٹھیک ہے, یہ اس پہ ہم تھوڑے سے اشتہار دیکھ کے پھر اسی موضوع پہ آتے ہیں. جی ویلکم بیک. عید کے بعد وفاقی بجٹ لانے کی تیاری جاری ہے. IMF کی جائزہ ٹیم 13 مئی سے وزارت خزانہ میں بیٹھی ہے. اس وقت وفاقی اور صوبائی وزارتیں IMF کی ہدایات کی روشنی میں جمع شدہ ٹیکس اور نئے ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے سر جوڑے بیٹھی ہیں. چند دن پہلے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اشارتاً کہا تھا کہ آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقات پہ ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے اور یہ بوجھ بانٹنے کی پوری کوشش ہوگی. ہر بجٹ سے پہلے اس طرح کی ایک لائن ضرور آتی ہے. مگر اخبار ڈان میں شائع ہونے والی نامہ نگار خلیق قیانی کی تازہ مالیاتی رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ نے پنجاب اور سندھ کو بالخصوص اگلے مالی سال کے لیے 40% یعنی 400 ارب روپے مزید بڑھانے کا ٹارگٹ دیا ہے. سندھ سے کہا گیا ہے کہ وہ پراپرٹی ٹیکس کلیکشن پہ زیادہ دھیان دے, جبکہ پنجاب ایگریکلچر ٹیکس کی بازیابی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے. IMF نے ٹارگٹ دیا ہے کہ اگلے مالی سال کے دوران وفاق اور صوبے مساوی بنیادوں پہ 860 ارب روپے کا اضافی ریونیو پیدا کریں, یعنی 430 ارب روپے صوبے پیدا کریں اور 430 ارب روپے ہی مرکز پیدا کرے. FBR کو اگلے مالی سال کے لیے لگ بھگ 13.5% مزید ریونیو جنریٹ کرنے کا ٹارگٹ بھی ملا ہے. ماہر معیشت خاقان نجیب متعدد بار امور خزانہ میں حکومت کی مشاورت میں شامل رہے, IMF کی نفسیات بھی اچھے سے جانتے ہیں. تھینک یو سو مچ خاقان نجیب صاحب. ایک جانب جب جنگ خلیج کے سبب پاکستان کو اپنی معاشی سفید پوشی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, مہنگائی کا گراف بھی سرکاری آنکڑوں کے حساب سے کوئی 10% اوپر گیا ہے. اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں بھی حال ہی میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہے. پیٹرولیم لیوی بڑھا کے کلیکشن کا خسارہ پورا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ایسے حالات میں IMF کی جانب سے ریونیو بڑھانے کی توقعات کس قدر حقیقی ہیں؟ کیا یہ اہداف سروس سیکٹر کے GST میں کلیکشن, زرعی اور پراپرٹی ٹیکس کی بلا امتیاز وصولی سے پورے ہو جائیں گے جیسا کہ ہر سال دعویٰ ہوتا ہے؟ اب تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پھر کچھ اور مارا ماری شروع ہو جاتی ہے اور عوام اس کی زد میں آتے ہیں. تو اس صورتحال میں اگلے برس کے لیے ہم کیا توقع رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اگر ہم پورا احاطہ کریں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں, ایک تو بات یہ ہے کہ اس سال ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم 14,000 ارب روپے کا FBR ٹیکس کلیکشن کریں گے. اب جب ہم یہ مالیاتی سال اس وقت دیکھ رہے ہیں تو 684 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. 2 ماہ رہ گئے ہیں, میرے خیال ہے
13,000 अरब तक कलेक्ट करेंगे तो एक 1000 बिलियन के करीब का एक शॉर्टफॉल इस साल दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ मिडल ईस्ट का ऑफ कोर्स ताल्लुक है जो कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ ओवरऑल जो ऑब्वियसली एनफोर्समेंट मेजर्स और बाकी दीगर हालात पॉलिसी साजी के हमें यहाँ पे ला खड़ा किया है। अब अगले साल का टारगेट है 15,260 अरब। ऑब्वियसली उसको पहुंचने के लिए हमें ऑब्वियसली थोड़ा सा नए टैक्सेशन भी करनी पड़ेगी और कुछ ऑटोनमस ग्रोथ जिसको कहते हैं हम इन्फ्लेशन प्लस ग्रोथ उसमें से आएगी। पाकिस्तान जहां इस वक्त है 1468 अरब रुपया पीडीएल इस साल हमने करना है। ये टारगेट लाइकली है कि हम एक्सीड कर जाएंगे क्योंकि हमने पहले जो हमारे पास अभी तक के अहदाफ हैं उसमें 1200 अरब कलेक्ट कर लिया है। अगले साल हमने 1727 अरब रुपए का टारगेट इस मद में रखा है। पहली तो इम्पोर्टेंट ये बात है कि हम इन सब चीज़ों का फेडरल लेवल पे अब अहाता कर रहे हैं, तो एक टैक्स एफर्ट करना पड़ेगा विच मीन्स के कुछ ग्रोथ ऑटोनमस इन्फ्लेशन और ग्रोथ से आएगी और कुछ ग्रोथ के लिए हमें कुछ जो मेजर्स हैं जैसे सेल्स टैक्स की कुछ डिस्टॉर्शन खत्म करेंगे। अभी फेडरल की बात हम कर रहे हैं। कुछ हम ये करेंगे कि जो पाकिस्तान की एनफोर्समेंट है उसको जो टैक्स गैप्स हैं मसलन सेल्स टैक्स के गैप्स हैं शुगर सेक्टर सीमेंट और अदरवाइज उसको पूरे करेंगे और कुछ टैक्सेस नए लगेंगे। बट हमें कुछ इस्लाहाती टैक्सेशन भी करनी पड़ेगी जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग पे एक सुपर टैक्स है, एक इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड इनकम टैक्स है, ऑलरेडी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग पे 29% टैक्स है, इन सब पे भी बात करनी चाहिए आईएमएफ से सो दैट हम अहाता कर सकें कि इनको ईजियर कैसे करना है इस बजट में। ये बजट बड़ा कलीदी हैसियत इसलिए रखता है कि एक मुल्क जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 14 पे फंस गया हो और स्टैग्नेट कर रहा हो, एफडीआई 31% पिछले साल से कम आ रही हो, ये जो हमारे पास अप्रैल तक का डेटा आया है, तो वी रियली हैव टू सी कि कैन वी गो ऑन विद द सेम काइंड ऑफ टैक्सेशन रिजीम जिसमें हम फंसे हुए हैं। सो ऑब्वियसली अथॉरिटीज के लिए ये बड़ा एक डिफिकल्ट चैलेंज है कि फंड को कैसे कन्विंस करें। फिर ये बात आ जाती है कि पर्सनल इनकम टैक्स जिसका थ्रेशोल्ड 6 लाख रुपए यानी कि 50,000 रुपए महाना रखा हुआ है, मैं कहता होता हूँ अभी तो डोमेस्टिक सर्वेंट्स इतने पैसे ले रहे हैं कि हम उनको टैक्स नेट में ले आए, तो यू रियली हैव टू सी कि ये सारी चीजें कैसे ठीक होनी है। तो ये तो हो गया एक टैक्सेशन साइड। मैं थोड़ी सी बात एक्सपेंडिचर साइड की भी करना चाहता हूँ ऑन दी फेडरल लेवल। देखिए जब तक आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कट नहीं करेंगे, 43 डिविजन्स, 400 ऑटोनमस बॉडीज, हुकूमत ने अच्छा काम किया, पीडब्ल्यूडी बंद किया, यूटिलिटी स्टोर्स बंद किया, पास्को को बंद कर रहे हैं, पर आपके पास इतना कुछ है और जिसमें से आपको निकलना पड़ेगा अगर तो हमने अपने एक्सपेंडिचर को ठीक कर। फिर वो 17 सब्जेक्ट जो वफाक के चलाने का काम नहीं है उसको आपको नीचे डिवॉल्व करना पड़ेगा, उनके खर्चे भी डिवॉल्व करने पड़ेंगे। फूड, एग्रीकल्चर, पावर्टी, ज़कात, उशर, हेल्थ, ये काम नहीं है वफाक के। एजुकेशन पर हम कंटिन्यूसली इस पे खर्चे कर रहे हैं, पीएसडीपी में भी कर रहे हैं, दूसरी जगह भी कर रहे हैं। अब बात शुरू हुई है, बड़ी अच्छी मुझे खुशी हुई कि 700 प्लस अरब आप इनकम सपोर्ट में देते हैं। क्या ये वफाक का काम है? इनकम सपोर्ट या पावर्टी एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, सो क्या इसको नीचे देना चाहिए? अब इस सारे में ये बजट बनना है। अगर तो रिवायती बजट आया तो फिर आप वही नंबर देखेंगे, हर चीज 10-15% बढ़ा के बना दी जाए। अगर इस्लाहाती एजेंडा वाकई आपको एनफोर्स होता हुआ दिखाई दिया तो दिस कैन बी अ रेवोल्यूशनरी बजट फॉर पाकिस्तान, इट कैन बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव बजट फॉर पाकिस्तान एंड आई एम रियली होपिंग कि ऐसा होगा। आप हैरान होंगे कि इस वक्त हमने आईएमएफ की MEFT जो उनसे तय होता है उसमें ये लिखा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे 167% टैक्सेशन है। उसके बाद मैं हैरान हूं कि 1468 का जो पीडीएल है, पेट्रोलियम लेवी है, उसको बढ़ाकर 1727 कर दिया गया अगले साल। सो आई एम अ लिटिल सरप्राइज्ड एट दैट। अच्छा डॉक्टर साहब सॉरी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये बात आ गई कि सूबों ने भी टैक्सेशन करनी है, चाहे वो रियल स्टेट की मद में हो, एग्रीकल्चर की मद में हो, गवर्नमेंट के पास क्या मॉरल स्टांस है कि जैसे आपने ख़ुद कहा कि अपने एक्सपेंडिचर्स नहीं घटाने, मतलब पिछले साल हमने सिर्फ एक महकमे का नाम सुना PWD का और दर्जनों से ज़्यादा और महकमे हैं, वो किए बग़ैर आप मज़ीद टैक्सेस बढ़ेंगे ना, ज़ाहिर है वो सेक्टर्स जो टैक्स नेट में कंट्रीब्यूट नहीं करते उन्हें करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल इट लुक्स लाइक कि आप उन लोगों पे मज़ीद बोझ डालने जा रहे हैं जो ऑलरेडी पिसे हुए हैं, जो ऑलरेडी जो है बर्डनड हैं।
کیسے اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے کوئی بھی؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ پاکستان میں اصل جو فزیکل کا ریفارم ہے نا، مالیاتی ریفارم، وہ ہونا چاہیے کہ کیسے آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کو، حکومت کے سائز کو، حکومت کے وہ کاموں کو جو ان کو نہیں کرنے، ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈی کو ڈائریکٹ کرنا، یہ سارے وہ کام ہیں جو کہ ہمیں بجٹ میں ہوتے دکھائی دیں. پینشن کا ریفارم ایک اتنا اچھا ریفارم ہے جو کہ ہم نے شروع کیا، اس کو آگے لے کر چلیں. پاکستان کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 700 ارب روپیہ دینا فیڈرل کا، اس کے بارے میں سوچیں. یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں اور اس سے رائٹ وقت نہیں ہوگا. ایک میکرو اسٹیبلٹی ہے، ایک اچھا ماحول ہے کہ آپ بڑے بولڈ فیصلے کر سکیں. جہاں تک رہی صوبوں کی بات، دیکھیے ایک امپورٹنٹ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بہت بڑی ٹیکسیشن جس میں جی ایس ٹی آن سروسز، یہ جو موٹر وہیکل ٹیکسیشن ہے، ایگریکلچر انکم، لینڈ ٹیکسیشن آن پراپرٹی، یہ سب صوبوں کے پاس ہے. ان کو بھی ہمیں ٹیکس کرنا پڑے گا. آئی ایم ایف نے اس ایم ای ایف پی میں یہ لکھوایا ہے کہ 24.5% کانٹریبیوشن ہے اس وقت ایگریکلچر کا، اور اس پہ 0.3% ٹیکس ہے. آپ لوگ اگر اپنے پرسنل انکم ٹیکس کو دیکھیں تو اس کا ہائیسٹ بریکٹ 38% تک جاتا ہے. یا دیکھیں ورٹیکل اور ہاریزونٹل ایکوٹی ان ٹیکسیشن جو ہے وہ تو بنیادی ستون ہے نا ایک فیئر سوسائٹی کا، اور یہ کام تو ہمیں کرنے پڑیں گے. 78 سال میں پروونسز نے لیجسلیٹ نہیں کیا ایگریکلچر انکم ٹیکس، وہ بھی آئی ایم ایف کو آ کے ہمیں کہنا پڑا. یار یہ ملک تو ہمارا ہے نا، پاکستان کے ڈاکٹرز کو یہ سرجری تو کرنی چاہیے ملک کے لیے. ہم نے یہی دیکھا نا کہ آئی ایم ایف کے پریشر کے تحت پروونشل لیجسلیشن ہو گئی کہ زرعی ٹیکس لیا جائے گا، لیکن جس وقت ہو رہی تھی ہم سن رہے تھے کہ ہمارے بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، خود زمیندار ہیں، انہوں نے کہا کر تو رہے ہیں پریشر میں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ آگے کلیکشن یہ کرتا کون ہے. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے. ٹیکسیشن کے ایشو پہ ہم دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے، اس پہ ہم بات. اس وقت ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، ایک بریک، اس کے بعد سندھ پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے کنٹروورسی چل رہی ہے یہاں پہ، اس کی بات کریں گے. سندھ کے جو تعلیمی یافتہ بے روزگار نوجوان ہیں ان میں ایک مسلسل بے چینی پائی جا رہی ہے، اور یہ ابل پڑتی ہے جب یہاں پہ کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن یا سندھ پبلک سروس کمیشن کے اپوائنٹمنٹس کا معاملہ آتا ہے. حالیہ کئی برسوں میں ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ نتائج چیلنج ہوتے ہیں، الزامات سامنے آتے ہیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. اس بار بھی یہی روش ہم نے دیکھی ہے. 6 مئی کو ریٹن ایگزام جو ہے اس کے نتائج سامنے آئے. ہزاروں کینڈیڈیٹس میں سے صرف 70 بتایا گیا کہ انہوں نے کوالیفائی کیا ہے، اور اس کے بعد سے ایک مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا. سوشل میڈیا پہ تنقید سامنے آنے لگی. الزام یہ سامنے آیا کہ جو لوگ پاس ہوئے ہیں یا کیے گئے ہیں، کرائے گئے ہیں، ان میں سے کافی کا تعلق جو ہے وہ بااثر خاندانوں سے ہے، وہ بیوروکریٹ سے، ان کی فیملیز میں سے ہیں، پولیٹیشنز کی فیملی میں سے ہیں، اور اس طرح کی پورا ایک سینٹیمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا گیا ہے. آخر میں یہ معاملہ پھر گیا ہے عدالت میں. سندھ کی جو آئینی عدالت ہے اس کے 2 رکنی بینچ نے پھر کہا کہ اس کو دیکھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ یہ جو عمل ہے ایگزامینیشن کا یہ معطل کیا جاتا ہے، تمام ریکارڈ جو ہے وہ سیل کیا جائے اور ہمارے پاس لایا جائے. ہم اس کو خود دیکھیں گے کہ اس میں اگر کہیں کسی نے ڈنڈی ماری ہے تو اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے. تو یہ معاملہ اب عدالت میں پہنچ گیا ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جب سندھ پبلک سروس کمیشن کے لیول پہ اگر اس طرح سے اپوائنٹمنٹس ہوں گی تو پھر مستقبل کیا ہوگا صوبے کا. اس پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں جو اوور آل ایک سینٹیمنٹ. ہمیں جوائن کر رہے ہیں مہران میمن، لیکچرر ہیں، کراچی کی کئی یونیورسٹیز میں سوشل سائنسز پڑھاتے رہے ہیں، آج کل اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. مہران صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اسپیسیفک اس وقت تنازع چل رہا ہے اب چونکہ وہ عدالت میں ہے، سب جوڈس ہے، اس کے میرٹس پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا. عدالت کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن چونکہ آپ کا یوتھ سے، اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن رہتا ہے، امپریشن کیا ہے کہ پورے پاکستان میں ہی ویسے بے روزگاری ہے، تو سندھ کا نوجوان جو ہے وہ اسپیسیفکلی کیوں بار بار یہ فرسٹریشن ظاہر کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ شکریہ.
سر جی مجھے آن ایئر لینے پہ اس موضوع پہ جو کہ کافی اہم موضوع ہے، اور پچھلے ہفتے ہم نے اسلام آباد میں بھی اس پہ بیٹھک کی. اچھا، جو بنیادی طور پہ مسئلہ ہے ایس پی ایس سی کے ساتھ، وہ اسٹرکچرل ریفارمز کا ہے، جو کہ اسٹرکچرل ریفارمز کافی عرصے سے نہیں ہو رہے، اور ہر سال ایس پی ایس سی کا جب بھی رزلٹ آتا ہے، سی سی ای کا یا دوسری کمیشنز کا رزلٹ آتا ہے، یا بلو 17 گریڈز کے جو رزلٹس آتے ہیں، تو ایس پی ایس سی کنٹروورسی کا شکار ہوتی ہیں. اور نہ صرف سی سی ای میں، بلکہ باقی بھی جو ایگزامس ہیں ان میں بھی یہ الزامات سامنے آتے ہیں کہ ایس پی ایس سی میں جو با اثر لوگ ہیں جو کہ حکومت کا حصہ ہیں، ان کے ریلیٹیوز جو ہیں، ان کو جو ہے وہ عہدے دیے جاتے ہیں اور ان کو نوکریاں دی جاتی ہیں. سو یہ ہر سال کا ایک سائیکل ہے جو کہ ریپیٹ ہوتا ہے، اور ہر سال جو طلبہ ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، وہ باہر نکلتے ہیں، وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ مظاہرے کرتے ہیں، وہ کورٹس میں جاتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے سندھ میں. اچھا سوری میں آپ کو روک رہا ہوں. یہ ہم ایک روش دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ ظاہر ہے کہ ملازمتیں کم ہیں، امیدوار بہت زیادہ ہیں، اور سندھ حکومت کا کوئی بھی آپ محکمہ دیکھ لیں جہاں پہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، تو اگر 3 لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے تو 30 لوگ جو ہے وہ عدالت میں جا کے اسٹے آرڈر لیتے ہیں، پھر پیشیاں چل رہی ہوتی ہیں. یہ ایک عمومی ہم نے ایک روش بھی دیکھی ہے. اگر یہ الزام سامنے آ رہا ہے، سندھ پبلک سروس کمیشن کی اگر ہم بات کر لیں، ماضی میں بھی کئی سالوں میں یہ الزامات سامنے آئے ہیں، اس کا ایویڈنس کیا ہے؟ سر ایز سچ کوئی لائک ہمارے پاس جو ابھی اس سی سی 2024 میں جو لسٹ سامنے آئی ہے، اس میں کافی ایسے نام ہیں جو کہ ویریفائی ہوئے ہیں اور لوگوں نے ویریفائی کیے ہیں، اور ان لسٹ میں پھر ان کے ناموں کے ساتھ جو نام آ رہے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی باثر لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں. لیکن ایز سچ ہم اب یہ معاملہ چونکہ سب جوڈس ہے، کورٹ کے اندر ہے، تو مزید کورٹ اس کو آگے لے کے جائے گی کہ کیسے پروسیڈنگز چلتی ہیں اور کیسے جو ہے وہ کورٹ کے اندر یہ معاملہ پروو ہوتا ہے. جی تو اب معاملہ میں بات اس انداز میں کروں گا، اس کانٹیکس میں کروں گا کہ دیکھیں ایس پی ایس سی کا معاملہ صرف ان طلباء کا معاملہ نہیں ہے، ان کینڈیڈیٹس کا معاملہ نہیں ہے جو کہ سسٹم کا حصہ ہونا چاہتے ہیں، یا وہ صرف سسٹم کا حصہ ہونا چاہتے ہیں اس وجہ سے وہ احتجاج کر رہے ہیں، بلکہ یہ معاملہ پوری سندھ کے اندر ایک سروس ڈیلیوری کا ہے، ایک انسٹیٹیوشنل فیلیور کا ہے کہ جو لوگ ریکروٹ ہو کے ایس پی ایس سی کے تھرو آ رہے ہیں اور وہ اس نیپوٹزم کے تحت آ رہے ہیں، تو بہت جو آپ دیکھیں کہ ایک سوسائٹی فیلیور کا شکار ہوتی ہے. تو اب جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں سندھ کے اندر، جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں، جب ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سروس ڈیلیوری کس حد تک سندھ کے اندر فیل جا رہی ہے. وہ آپ سندھ کے شہر دیکھ لیں، آپ سندھ کے جو بھی. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں الٹیمیٹلی لوزر جو ہے وہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے سی سی ای کا، اس میں الٹیمیٹلی لوزر سندھ کا شہری ہے، اس میں الٹیمیٹلی لوزر وہ لوور کلاس کا سندھی ہے جس کے کام نہیں ہوتے، جس کے کاموں کے لیے صرف اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں. اور یہ سندھ میں سب جگہ، ہر جگہ تعلیمی اداروں میں، ہر شہر میں آپ کو ایسے ایس پی ایس سی کے ایجنٹس ملیں گے جو کہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں، ہم کام کرواتے ہیں. اور وہ لوگ آپ کو ہر شہر، ہر گلی، ہر آپ کو کالج، ہر یونیورسٹی اور ہر ہاسپٹل میں لائک وہ ڈفرینٹ پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ ان کے ایجنٹس ہیں اور وہ یہ کام کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ابھی لائک اس دفعہ جو رزلٹ آیا ہے اس پہ بہت زیادہ جو ہمیں اگریشن کینڈیڈیٹس کی طرف سے سامنے آئی ہے اور وہ پروٹیسٹ بھی اس پہ کر رہے ہیں. تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اس دفعہ جو 70 کینڈیڈیٹس پاس ہوئے ہیں ان میں سے کوئی 20-25 نمبر، میں جنرلی یہ کہہ رہا ہوں، اسپیسیفک نمبر میں بھی اس سے بڑا ہو، تو 20-25 کے اراؤنڈ میرے اندازے کے مطابق وہ لوگ ہیں جو کہ بااثر جو خاندانوں سے آ رہے ہیں، جو پولیٹیکل فیملی سے بلونگ کرتے ہیں سندھ کے اندر، اور کہیں نہ کہیں وہ پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ گورننس کو کس طریقے سے امپیکٹ کرتی ہیں. اب جو ڈیفینیٹلی کینڈیڈیٹ پیسے دے کے آئے گا تو وہ سوسائٹی سے 10 گنا پیسے وصول بھی کرے گا، تو اس سے ہماری پوری جو گورننس افیکٹ ہوتی ہے، سروس ڈیلیوری افیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میونسپل تو لیول پہ، روٹ لیول پہ آپ سندھ میں دیکھیں کہ بہت ایک گورننس کا کرائسس ہے، جی جی جو کہ اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بتائیے گا کہ ہم مثال کے طور پہ بات کر لیتے ہیں سندھ پبلک سروس کمیشن کی، کیسے اس کو بہتر بنایا جائے کہ لوگوں کا اعتبار ہو کہ یہاں پہ آپ جائیں گے تو میرٹ پہ آپ کو نوکری ملے گی.
از اٹ اباؤٹ دا کمپوزیشن, از اٹ اباؤٹ دا اپوائنٹمنٹس؟ مطلب وہ اسٹرکچرل ایشو ہے کیا کہ یہ معاملہ جو ہے برسوں سے ہم سن رہے ہیں, اور صرف آئی تھنک زیادہ تر ہم سندھ میں ہی سنتے ہیں یہ اٹھتا ہے, یہ باقی صوبوں میں جو ہے یہ شکایت ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل سر, یہ کوشچن آپ کا بہت اہم ہے. میں بالکل ان کے ٹیکنیکل پوائنٹس پہ بات کروں گا کہ اسٹرکچر ریفارمس کون سے ایس پی ایس سی میں آ سکتے ہیں اور لیگل لوپ ہولز کیا ہیں. اس سے پہلے یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ باقی جو پی پی ایس سی ہے, ایف پی ایس سی ہے, وہ بھی ہزاروں لوگوں کو ریکروٹ کرتی ہے ہر سال. ہم نے کوئی بھی ایسا کیس نہیں دیکھا سپریم کورٹ کے اندر یا جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر کوئی ایسے کیس ہوں جن میں یہ سامنے آیا ہو کہ کوئی بائیگوٹری کی کوئی ایویڈنسز سامنے آئی ہوں یا بائیگوٹری کے کوئی ایلیگیشن سامنے آئے ہوں کمیشنز کے خلاف. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا دوسرے صوبوں میں. بلوچستان میں تھوڑے بہت آپ کو کیسز ملتے ہیں, باقی آپ کو کے بی کے اندر, پنجاب کے اندر یا ایف پی ایس سی کے اندر ہمیں اس قسم کے پریسیڈنٹس نہیں ملتے. اچھا, اب ہم آتے ہیں کہ جو ٹیکنیکل فلاز ہیں ایس پی ایس سی کے اسٹرکچر میں, وہ یہ ہیں بیسیکلی کہ ایس پی ایس سی بیسیکلی چل رہا تھا 1989 کے ایکٹ کے تحت, جس میں سی ایم کو اتھارٹی تھی, وہ سی ایم کے ایڈوائس پہ گورنر اپوائنٹ کرتے تھے وہ جو بھی ممبرس تھے اور چیئرمین. تو جب یہ معاملہ 2021 میں سندھ ہائی کورٹ کے اندر جاتا ہے تو سندھ ہائی کورٹ ان کو الٹرا وائریز قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بالکل جو ہے درست نہیں ہے, اور ایس پی ایس سی چونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے اور کانسٹیٹیوشنل ادارے کا کسی حکومت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا. تو یہ کیسے ہے کہ سندھ حکومت کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ ایس پی ایس سی کا بھی چیف ایگزیکٹو بنا ہوا ہے, تو یہ جو ان کا پیٹرون ان چیف بنا ہوا ہے. تو یہ جب لوپ ہولز آئیڈینٹیفائی کیے سندھ ہائی کورٹ نے تو 2022 میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ اسمبلی میں ایک پاس کیا گیا ایس پی ایس سی ایکٹ 2022. جی, اب ایس پی ایس سی ایکٹ 2022 کے تحت ہائی پاورڈ کمیشن بنائی گئی. اچھا, ہائی پاورڈ جو کمیٹی تھی, اس ہائی پاورڈ کمیٹی میں بھی وہی بیوروکریٹس تھے جو بیوروکریٹس ممبرس لگے ہوئے اب بھی. تو کوئی مطلب فرق نہیں نظر آیا اس میں, کوئی فرق نہیں جو ہائی کورٹ کی. اچھا سوری آپ کو میں یہاں پہ روکوں گا, ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. واپس آئے تو ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں ان اداروں کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. ہم بات کر رہے ہیں سندھ پبلک سروس کمیشن کی کریڈیبلٹی پر سوالیہ نشان ہے. آج نہیں ہے, کئی برسوں سے ہے. ایسا کیوں ہے, اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ پروگرام میں ہمیں اس وقت جوائن کر رہی ہیں سید تحسین عابدی, ترجمان ہیں سندھ حکومت کی. تحسین, آپ یہ گفتگو سن رہی ہیں اور جو کرٹیسزم سامنے آ رہا ہے, کیسے رسپونڈ کیجیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈسکشن سن رہی تھی, اپنے بھائی جو میرے بتا رہے تھے. دیکھیں, میں سب سے پہلے یہ بات کہوں گی کہ یہ ہمارے لوگوں کے, ہمارے نوجوانوں کے فیوچر کی بات ہے, تو اس کو کائنڈلی پولیٹیسائز نہ کیا جائے, کیونکہ جب بھی اس طرح کے ایشوز ریز ہوتے ہیں, لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کے ریزلٹس بھی جو ہیں اس کو بھی بہت زیادہ کنٹروورشل بنایا گیا تھا, بعد میں اسکروٹنی بھی کروائی, تمام چیزیں ہوئی ہیں, وہ حقیقتیں سامنے آئیں. اس وقت بھی پولیٹیسائز کیا گیا. ایک سندھ کمیشن جو ہے یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور ایک خود مختار ادارہ ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کہیں پہ غلطیاں ہیں, کہیں پہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں جو میرے بھائی کہہ رہے تھے, اور ان کی ایک بات کو میں بالکل ڈینائی کروں گی جو انہوں نے کہا کہ جی باثر لوگوں کے جو ہے وہ بچے پاس ہوئے ہیں. اس دفعہ ایک سینیٹری ورکر کا بیٹا بھی پاس ہوا ہے, ایک کلرک کا بیٹا بھی پاس ہوا ہے, اور ایک منسٹر کا بیٹا فیل ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے حقیقت پہ ریئلٹی بیس بات کرنی چاہیے ہمیں. اگر جو ریزلٹس آئے ہیں, کیونکہ میں نے وہ چیزیں دیکھی بھی ہیں, وہ ڈاکیومنٹس بھی دیکھیں کہ کون کون سے بچے, یہ کہ باثر لوگوں کے بچے پاس ہوئے. مجھے لگتا ہے پورے ادارے کو آپ ایک اپنے اسٹیٹمنٹ سے کنٹروورسیز میں لے آتے ہیں. جب چیزیں عدالتوں میں چلی گئی ہیں, لیٹ دا ٹائم کم کہ جی عدالت کے جو بھی ڈیسیژن ہے وہ آ جائے. سندھ گورنمنٹ تو 100% کوآپریٹ کر رہی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی ایویڈینس ہے ہمارے پاس لے کے آئیں, ہم اس کی بالکل جو ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے گی. جہاں جہاں کسی کو بھی ریزرویشن ہے وہ ہمارے پاس ایویڈینس لے کے آئیں. ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ جی ریزلٹس اناؤنس ہو گئے تو جی بس وہ حرف آخر ہو گیا ہے, اب اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا. جو چیزیں بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہے تحسین صاحبہ, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اس وقت جو معاملہ عدالت میں ہے اس پہ ہم بات نہیں کر رہے, لیکن ایک عمومی ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں. پچھلے کئی برسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو سٹنگ ممبرز تھے کمیشن کے, ان کے اپنے بچے جو ہے وہ پاس ہو کے آگے کسی طریقے سے آج وہ بڑے بڑے عہدوں پہ لگے ہوئے ہیں. اور یہ ایک زبان زد عام ایک چیز ہے کہ وہاں پہ پیسے کھلائے جاتے ہیں, وہاں پہ کوٹا سسٹم ہے. یہاں پہ سندھ میں جو مختلف سینٹرز آف پاور ہیں, چیف منسٹر ہاؤس الگ ہے, دوسرے لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے جو اہم لوگ ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں.
تو مطلب اس میں کچھ نہ کچھ تو سچائی ہوگی. دس کی ناٹ آل بی لائک اے فگمنٹ آف امیجنیشن. دیکھیے میں اگین آئی وڈ سے کہ جی اگر آپ کے پاس جو بات یہ کہہ رہے ہیں، جو بات آپ بھی ریپیٹ کر رہے ہیں سر، اگر آپ کے پاس اف یو ہیو ایویڈینس تو آپ لے کے آئے ہمارے پاس، ہم ان چیزوں کی انویسٹیگیشن کرائیں گے. اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر کوئی افسر بیٹھا ہے، اگر اس کا بیٹا کمپیٹنٹ ہے، وہ میرٹ پر ہے اور اگر وہ پاس ہو گیا، رشید چنّا صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے، ان کا بیٹا بھی باہر سے پڑھ کر آیا تو اس نے ایگزام دیا، وہ پاس ہو گیا. ناصر شاہ کا بیٹا جو ہے وہ فیل ہو گیا، تو وہ بھی بڑے انفلوئنشیل ہے نا شاہ صاحب بھی، ناصر حسین شاہ صاحب، ان کا بیٹا بھی تو فیل ہوا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی 100% صحیح ریزلٹس آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں کوتاہیاں ہوئی ہو سکتا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں 10 اگر اس میں 1% بات بھی ٹھیک ہے تب بھی انویسٹیگیشن بنتی ہے، تب بھی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے اس کے ساتھ کھڑی تو ہوگی. یہ بتائیں گے آپ کے ماضی میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ تو برسہ برس کا ایک قضیہ ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی بھی ہم جس اس کی بات کریں وہ 2024 کے وہ ایگزامز تھے، 2025 میں ہوئے، 2026 میں اس کا رزلٹ آیا اور اب چیلنج ہو گیا. مطلب یہ دیٹ ان اٹ سیلف شوز کہ ہمارے یہاں گورننس کا حال کیا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں چیزیں 100% تو میں کبھی بھی نہیں کہتی کہ جی بڑی 100% پرفارمنس ہے ہماری، یقیناً ہماری کہیں خامیاں ہیں، ہم انہیں بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگین کہ یہ چیزیں اس کو ایک انسٹیٹیوشن کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسا مسٹیک ہوئی ہے، کوئی ایسا فیلئر ہے تو اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. لیکن اگین جس طرح پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کو ہم یہاں پہ پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. جابس نہیں مل رہی، سی ایس ایس ایگزام میں بچے پاس نہیں ہو رہے تو جی یہ ہم بہت سنتے ہیں جب بھی کسی چیز پہ عوام کو کرٹیسزم آتا ہے، ہم کہتے ہیں پولیٹیسائز نہ کریں. مطلب اگر لوگوں کو شکایت ہے اور بار بار اگر شکایت ہے اور وہ کہہ رہے ہیں، مطلب آپ جمہوری پارٹی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بہت سارے لوگ، ہزاروں لوگ ہر دوسرے سال نکل آتے ہیں سڑکوں پہ کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے تو کچھ تو مسئلہ ہے نا. مطلب اس کو یہ کہنا کہ یہ پولیٹیسائز ہو رہا ہے، حالانکہ آپ خود پالیٹکس کی پیداوار ہیں. دیکھیے میں پالیٹکس کی پیداوار ہوں، لیکن پالیٹکس ہم اچھی کے کنسٹرکٹیو کرتے ہیں نا، تاکہ ہم چیزوں میں بہتری لے کے آئیں. آپ الیکشن کی مثال لے لیں، جو پارٹی جیتتی ہے وہ سب کچھ اچھا ہوتا ہے، جو ہارتی ہے جی ریگنگ ہوئی ہے. ایسا نہیں تو ہے. یہ تو ہماری پریکٹس چلی آ رہی ہے. نارمل ہماری پریکٹس یہی ہے کہ جب ہار جاتے ہیں تو جی ریگنگ ہوئی ہے اور انجینئرڈ الیکشن ہے، اور اگر جیت جاتے ہیں تو سب ویل اینڈ گڈ ہے. میمن صاحب آپ نے میڈم آبدی کی باتیں سنی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایس پی ایس سی کو اگر سب سے زیادہ کسی نے ایس پی ایس سی کو پولیٹیسائز کیا ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ ہے. کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ایس پی ایس سی کا آپ بحال کریں، 2022 کے ایکٹ کو نل اینڈ وائڈ قرار دیں، اور اس کا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس میں کریڈیبل لوگ، نیوٹرل لوگ ہونے چاہیے ڈفرینٹ گورنمنٹس کے، تو ان کو آپ انڈکٹ کریں اور کوئی ایسا کریڈیبل بندہ لے آئیں جس پہ پورے سندھ کے لوگ اگری کریں. آپ 20 سالوں میں کوئی بھی ایسا کریڈیبل بندہ نہیں لے آئے. 2017 میں سپریم کورٹ نے آپ کے ایگزامز کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا تھا، اور اس نے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی، جو ورڈکٹ تھا، وہ آج بھی ریکارڈ پہ ہے کہ اس میں کس قسم کی ٹیمپرنگ ایس پی ایس سی کے ایگزامز میں کی گئی تھی. ایک اور بات کہ وہ کینڈیڈیٹس جو سی ایس ایس میں پوزیشنز حاصل کر لیتے ہیں وہ ایس پی ایس سی میں کیسے ایک پیپر میں فیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی تو آپ کی کریڈیبلٹی پہ کوشچن ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ گورننس کا ایشو یہ بھی دیکھیں کہ ایس پی ایس سی کے اندر جو ایگزامینیشن کے معاملات ہیں وہ کس طریقے سے چلے. کیا آپ کے انٹرویوز ریکارڈڈ ہیں؟ اگر انٹرویوز ریکارڈڈ ہیں تو آپ کورٹ کو وہ انٹرویوز دیں، اس میں ساری بات پتہ چل جائے گی کہ کس کا انٹرویو کس طریقے سے ہوا ہے. ایس پی ایس سی میری نالج کے مطابق انٹرویوز ریکارڈ نہیں کرتا، which is biggest biography. ٹھیک ہے. مطلب دوسری بات یہ کہ ابھی کچھ سال پہلے 2023 میں آپ کا کنٹرولر ایگزامینیشن سسپینڈ ہوا. کنٹرولر ایگزامینیشن پہ انکوائری ہوئی، کنٹرولر ایگزامینیشن پہ جو انکوائری ہوئی وہ ثابت ہوئی اور وہ کورٹ میں معاملہ گیا. اس کے بارے میں بھی تو آپ جواب دینا کہ یہ پچھلے سالوں میں جو بھی ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے میڈم آبدی، یہ تجاویز آ گئیں کہ ڈھانچہ جو ہے اس کو ریفارم کیا جائے. تجاویز تو آ گئی نا سامنے آپ کے؟ نہیں دیکھیے، ریفارمس کے لیے ہم تیار ہیں. جہاں پہ بھی میں اگین وہی کہوں گی کہ جی کسی بھی طرح کی آپ کو ریزرویشنز بھی. میمن صاحب آپ سوری میمن صاحب سن لیں، بات کمپلیٹ کر لوں. جی میں کہہ رہی ہوں ریزرویشنز جو بھی ان کی تجاویز سے اس میں ریفارمس کے لیے بھی سندھ گورنمنٹ تیار ہے. جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کسی ایک انسان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ناانصافی ہو، اس کی حق تلفی ہو. اگر وہ میرٹ میں ہے تو اس کو آنا چاہیے. اگر ایک کے ساتھ بھی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے پورے سندھ گورنمنٹ کا فیلئر ہے. ہم تو اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں.
ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آئیں، آپ لے کے آئیں، آپ کے پاس کچھ تجاویز ہیں، آپ ریفارمز لانا چاہتے ہیں، یہ اگر تجاویز آپ دے دی آپ نا کے انہوں پاس نے، یہ تجاویز انہوں نے نہیں دے دی، یقیناً آپ نے سن یقیناً لی میں ہائی اتھارٹی تک پہنچاؤں گی آپ کے پاس، ڈیفینیٹلی ہم پہنچائیں گے، وہ بھی سن رہے ہوں گے ٹھیک ہے، یقیناً، لیکن میں اگین کہوں گی کہ ہم کسی ایک انسان کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، ابھی بھی بالکل جیسی کنٹروورسی ہوئی کورٹ میں کیس گیا، چلیں ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک جی ہے، جو بھی بالکل تحقیقات ٹھیک ہے ہے، ہم تک لائیں گے، ہم تحقیقات کریں گے. چلے جی دیکھتے ہیں عدالت سے انصاف ملتا ہے تو اچھا ہوگا. بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو عدالت میں گئے آج تک وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن اس کیس میں اگر اعتماد بحال ہو اداروں پہ تو اچھی بات ایسا ہے. گیا کہ کچھ نہیں آئی پھر خبر، دل سے کہا تھا عشق کا حاصل کہیں سے لا. میمن صاحب ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب میں دوسرا شعر بھی نہیں پڑھ سکتا، ابھی ٹائم نہیں رہا، لیکن انشاءاللہ یہ مسئلہ تو زندہ رہے گا، آپ کو زحمت دیتے رہیں گے ہم. فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.